اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ انفال کی آیا 65۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ آیا 65 سورۃ الانفال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو قتال پر آمادہ کریں، یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائیں اور انہیں جہاد چھوڑنے کے برے انجام سے ڈرائیں۔ مومنوں کو ترغیب دلائیں تو ان کے عزائم پختہ اور ارادے مضبوط ہوں گے۔ قتال کی ترغیب دلانے کے لیے بہادری کے فوائد اور بزدلی کے نقصانات واضح فرمائیں۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیا 104۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی تو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ رغبت والا کام جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہی جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار، یعنی شب داری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل کرے گا یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید، پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیوں کہا گیا کہ مومنوں کو قتال پر آمادہ کریں؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کے حریص بن جائیں، وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانے کی تیاری کریں، وہ انسانوں کو رب کے راستے پر لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ رب العزت نے مومنوں سے خطاب فرمایا کہ ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا، اگر 20 ثابت قدم ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ اہل ایمان کی غیر اہل ایمان پر غالب آنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل ایمان کے اندر دین کی سمجھ ہوتی ہے اور غیر مومن میں اس سمجھ سے وہ محروم ہوتا ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو 10 پر غالب قرار دیا۔ قوم لا یفقہون، لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کے 10 پر غالب ہونے کا سبب یہ ہے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ قتال کا مقصد نہیں سمجھتے، وہ دنیا کے غلبے کے سوا کچھ نہیں جانتے، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔
انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کیا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جنگ اعلاء کلمت اللہ، دین کے غلبے، کتاب اللہ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کے حصول کے لیے ہے۔ اور یہ تمام امور شجاعت، صبر و ثبات اور اقدام آل القتال کے اسباب ہیں۔ مومن کو ایمان کیا دیتا ہے؟ مومن کو ایمان ایسا شعور دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے سارے حقائق اصلی صورت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ مومن سمجھ جاتا ہے کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ وہ موت کو جنت میں داخلے کا دروازہ سمجھتا ہے۔ وہ شہادت کو جنت کا مختصر راستہ سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں شہداء میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا اس کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے۔ کافر کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ کافر اندھیروں میں رہتا ہے، اس لیے وہ دنیا کو جنت سمجھتا ہے۔ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تاکہ اپنی جنت سے لطف اٹھائے۔ وہ لڑتا بھی ہے تو قومی شعور کے تحت لڑتا ہے اور بے جگری سے نہیں لڑتا۔ مومن منفی جذبات سے کیسے پاک ہوتا ہے؟ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کو منفی جذبات سے پاک کر دیتی ہے۔ ملکی اور قومی عصبیت، انتقام، ضد، کفر، تعصب اور تکبر سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ مقصد کی شناخت کرتا ہے، مقصدیت کی وجہ سے۔ کیا ایک آدمی کی 10 آدمیوں کے ساتھ نسبت حقیقی اور اصلی ہے؟ جاننے والے، سمجھنے والے، اہل ایمان اور نہ جاننے والے کافروں میں یہ اصلی اور حقیقی نسبت ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئات صابرات یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے۔ چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، اس لیے اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے اس حکم میں تخفیف کر دی۔ چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے طے کر دیا کہ ثابت قدم رہنے والے 200 پر غالب آئیں گے اور 1000 2000 پر غالب آئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا ہے ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کر دی اور فرمایا کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے ذریعے ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور نصرت کے ذریعے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کے لیے شرط ہے، اور صابرین کو بے انتہا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا جیسے روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے ہے، اسی طرح صبر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل کرے اور شاکرین میں شامل کرے، صابرین اور شاکرین میں شامل کرے۔ اللہ میاں ہمیں صابر اور شاکر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 67۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدر کے دن جنگی قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اور
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ اجمعین سے پوچھا تمہارا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اس حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا مشورہ تھا کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی اور مومنوں پر عتاب ہے۔ انہوں نے مشرکوں کو جنگی قیدی بنایا تھا اور معاوضہ لینے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا تھا۔ رب العزت نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نہیں تھا کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ قیدی تمہارے قبضے میں ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے آج تم کو ان پر قادر بنا دیا ہے، یہی کل تمہارے بھائی تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا انہیں قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر دیا۔ پھر وہی سوال کیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیں اور فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دور ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ کافروں کا خون بہانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس کی عبادت ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لینا بہت ہی حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیدی بنانے کی مذمت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے، ان کے اتنے آدمی قتل ہو جائیں کہ مسلمانوں کی قوت برتر ہو جائے۔ پوری کارروائی کرنے سے پہلے قبل قیدی بنائے گئے، اس لیے مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رقم لے کر چھوڑنے کی وجہ سے مذمت کی، کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن کا زور نہیں ٹوٹ سکا اور بعد میں وہ اگلے حملوں کے لیے تیار ہو گئے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا زاد و زمان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ ان کی جان بخش دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ عرض الدنیا کی بات اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مصلحت کی خاطر جان بخشی نہیں کر رہے جو دین سے متعلق ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو عزت سے نواز کر اپنے اولیاء کی مدد کر کے اور دیگر قوموں پر انہیں غلبہ بخش کر اہل ایمان کے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ بس وہ انہیں انہی امور کا حکم دیتا ہے جو اس منزل مراد پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مومنوں کے ارادے میں کیا فرق آ گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے، مومن دنیا کے مفادات کا ارادہ رکھتے تھے۔ آخرت کی بھلائی کب مل سکتی ہے؟ جب دنیا کے مفادات کو ترک کر دیا جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال غلبہ رکھتا ہے، جنگ کے بغیر بھی غلبہ دے سکتا ہے، فتح عطا کر سکتا ہے، وہ حکیم ہے، ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہمیں آزمایا جائے ہم اس کی آزمائش میں پورے نکلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں، ہر ٹیسٹ میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اللہ میاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی فراست دے جو مومن کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومن کی فراست عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کی فراست عطا فرما، اپنا ولی بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ولی بنا کہ ہم تیری آنکھ سے دیکھیں، تیرے کان سے سنیں، یعنی کہ اس طرح ہم کریں کہ صرف اور صرف تیری ہی چاہت ہو، تیرے لیے ہی کام ہو اور ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔